فقط عشق نبی لے جائے گا، اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی تھی مفتی اعظم کی تربت سے صدا، آ رہی تھی مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن شاہ فرماتی ہے، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں۔ ایک ملہ تو یہ ہوا، ایک ملہ وہ ہوا جو دور کی چیز کو بڑی آنکھ مل مل کے لوگ دیکھتے ہیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتی ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا، وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اقطار جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ 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 کرتا ہے طواف کرے والا تیرا۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، کم وقت ہے، سب لوگ سنا دیے مجھے بیٹھا کر کے، میں بھی چاہتا ہوں اجتماع 10 منٹ اور لوں گا کہ یہ لوگ بھی سنیں مجھے، کیونکہ بڑی دیر سے میں بیٹھا ہوں اسٹیج پر، اور 20 منٹ تو مجھے گرم ہونے میں لگتا ہے، اس کے بعد میری تقریر شروع ہوتی ہے، اب 20 منٹ کا وقت ہی ملا ہے، اب کیا کیجیے گا، کل ہو کہ ایسا نہ ہو بولیں گے دیکھنے میں تو بڑی لگ رہے تھے دھاسو لیکن کچھ بولے ہی نہیں، ایسا بھی ہو جائے گا، پھر شکایت ہو جائے گی۔ اسی لیے وقت جو ملا ہے مجھے گھر والوں کی طرف سے، خیر اسی وقت میں ہی میں اپنے گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ خطبہ مدینہ کے بعد قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں، جب شیطانی خیال دل میں ٹھیس لگتی ہے شیطانی وسوسے سے، تو اسی وقت ان کے دل جھک جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور انہی کے نام سے یہ محفل سجی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس قوم کو اللہ کا، اللہ کے محبوب کا، اللہ کے ولیوں کا ذکر سننے کا وقت نہ ہو، وہ قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جس قوم کے پاس اللہ کا، اللہ کے محبوب کا ذکر سننے کا وقت نہ ہو، وہ قوم ہلاک نہیں ہوگی تو کیا پھر وہی قوم برباد ہوگی۔ آج کیا ماحول ہے، فلسطین کا کیا حال ہے، ہر ایک نوجوان، ہر ایک مسلمان واقف ہے۔ اور سب سے پہلے قوم مسلم قوم کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا، اور یہاں سے پیغام لے کر کے جائے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دے، سب سے پہلے دینی تعلیم ضرور دے، کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں، مکہ کے سرزمین پر جب اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اے مکہ والو میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اے مکہ والو میں اللہ کا رسول ہوں، اے مکہ والو ایک خدا کی عبادت کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس وقت مکہ شریف میں حضرت کی توجہ چاہوں گا، اس وقت مکہ شریف میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس وقت مکہ شریف میں صرف 17 لوگ، یاد رکھیے گا، صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، اور 17 لوگ تھے، چند عورتیں چند مرد تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اقرا بسمی، اے میرے محبوب پڑھیو 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 اپنے رب کے نام سے۔ اس کے بعد اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم، جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب پہلے اپنی امت کو ہاتھوں میں قلم دھرا دیجیے۔
कीजिए। उसके बाद जब इल्म होगा तब ये जानेंगे इबादत क्या है, तब ये जानेंगे खुदा कौन है, तब ये जानेंगे माँ बाप का मुकाम क्या है, तब ये जानेंगे उलमा का अदब कितनी है, उलमा का मुकाम क्या है, उलमा का मर्तबा क्या है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने 40 साल के बाद जब ऐलान किया 40 साल की उम्र में, उसके बाद 23 साल जिंदगी ज़ाहिरी बाहयात ज़ाहिरी मक्का शरीफ से लेकर के मदीना शरीफ में रहे, तो 23 साल जिंदगी में मेरे आका ने 1,10,000 लोगों के हाथों में कलम धराया। 1,10,000 लोगों के हाथों में कलम पकड़ा करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से पर्दा फरमाए दुनिया से। तो जरूरत है इल्म दीन की, जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाइए तो इल्म दीन पहले पढ़ाइए, और ये मिजाज मत बनाइए कि अपने औलाद को अपने बच्चों को एक बिल्डिंग दे करके जाए या 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन दे करके जाए, बल्कि ये मिजाज बनाइए कि अपने औलादों को बिल्डिंग नहीं, जमीन नहीं, बल्कि खेत खलियान नहीं, बल्कि इल्म दे करके जाएंगे, कलम पकड़ा के जाएंगे। अगर आपने कलम पकड़ा दिया तो आने वाला जमाना में वही बच्चा 10 बिल्डिंग बनाने की ताकत रखता है। अगर आप कलम दे करके जाएंगे वही वही बेटा 10 बिल्डिंग बनाने की सलाहियत हैसियत रखेगा और यकीनन बनाएगा। जरूरत है पहले अपने बच्चों को हाथों में कलम धराइए, और पर्दानशीन खवातीन माँ बहिना अगर सुन रही है तो ये सोच करके, और जितने बुजुर्ग हैं, चचा है, नौजवान है, ये सोच करके अपनी औलाद की परवरिश न करे, बल्कि ये सोचो कि समाज का बेटा है। यही किसी ऐरे गैरे वली का नाम नहीं, तमाम औलिया के सरदार हैं। जैसे उधर वाला समझता है कि कुछ पावरें नहीं है, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े ताजिर भी थे। आज हम लोग किरामत तो बहुत सुनते हैं लेकिन इल्म नहीं सुनते हैं। अल्लाह वालों के शान में कि उनका इल्म क्या था, उनका इल्मी मुकाम क्या था, उनके अंदर क्या इल्म था, वो नहीं सुनते। हम लोग करामत सुनते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अपने खानकाह में तशरीफ फरमा है। एक गुलाम आता है, कहता है हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर जिस बहरी जहाज में, पानी जहाज में, जिस पानी जहाज में आपका माल लोड होकर के आ रहा था, वो बहरी जहाज पानी में डूब गया, गर्क हो गया, आपका माल नुकसान हो गया। और इसी से पता चला कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े अमीर थे। शायद कोई ऐसे वली होंगे जो गरीब गुजरे होंगे, लेकिन अक्सर वो बेशतर जितने भी औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन है, सब अपने अपने वक्त के बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े अमीर रईस गुजरे हैं। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल जिस जहाज में लोड होता था, बहरी जहाज में, उस जहाज में किसी दूसरे ताजिर का माल लोड नहीं होता था। अब सोच लीजिए कितने बड़े ताजिर थे। तो गुलाम आता है, कहता हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जिस बहरी जहाज में आपका माल लोड हुआ था, वो जहाज जब वहां से निकला है तो पानी में गर्क हो गया, डूब गया, नुकसान हो गया। तो सरकार गौसे पाक अपनी जहन को इधर उधर मत मुंतशिर कीजिएगा, अपनी जहन को कहीं इधर मत ले जाइए, क्योंकि तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर उलमा की मजलिस में, महफिल मिलाद पाक में, जलसे में अगर कोई शख्स अपनी जहन को इधर उधर मुंतशिर करता है, अपनी जहन को कहीं और ले जाए, तो 30 साल की नेकी बर्बाद। इसलिए गौर से सुनिए मुझे, मैं क्या पैगाम दे रहा हूँ, पैगाम लेकर के जाए। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, महफिल पाक में, मिलाद में, जलसे में, जुमा के दिन बच्चे के बाप को पढ़ाया जाता है, और यहाँ से उलमाए दीन, उलमाए किराम एक सबक देते हैं। तो सबक याद कीजिए, अपने जहन में रखिए। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम आता, कहता गजब हो गया, आपका माल नुकसान हो गया, जहाज डूब गया। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल की तरफ देखते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम चला गया वापस। फिर थोड़ी देर के बाद आता है वही गुलाम, कहता है हुजूर खुशखबरी मुबारक हो।
اور یہ خبر پکی ہے، تحقیق پکی ہے کہ آپ کا مال جس بحری جہاز میں لوڈ ہوا تھا وہ جہاز بندرگاہ پر پہنچ چکی ہے اور آپ کا مال اتارا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دل کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ۔ تو غلام پوچھتا ہے کہ حضور جس وقت میں نے مال کے نقصان ہونے کا خبر دیا تو آپ نے دل کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ۔ پھر مال میں اضافہ ہونے کا یعنی آپ کا مال بچ گیا، صحیح سلامت بندرگاہ پہ اتارا جا رہا ہے، آپ نے دل کی طرف دیکھا، کہا الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلام جب تم نے کہا کہ میرا مال نقصان ہو گیا ہے، جہاز ڈوب گیا ہے، مال نقصان ہو گیا، تو میں نے دل کی طرف دیکھا کہ میرے دل میں کہیں دنیا کی محبت تو نہیں ہے، کہیں میرا دل ڈاما ڈول تو نہیں ہے، کہیں میرے دل میں مال کے نقصان کا اثر تو نہیں ہے۔ جب جیسے تم نے کہا کہ حضور آپ کا مال نقصان ہو گیا تو میں نے دل کی طرف دیکھا، میرا دل صحیح سلامت تھا، میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، مال کے نقصان ہونے کا اثر نہیں ہے، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا الحمدللہ۔ پھر تم تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہا حضور آپ کا مال آ گیا ہے، آپ کا مال بچ گیا ہے، تو پھر میں نے دل کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ میرے دل میں کہیں مال کے نفع ہونے کا فائدہ میرے دل پہ اثر تو نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا دل صحیح سلامت ہے، یعنی مال کے نفع ہونے کا میرے دل میں اثر نہیں ہے، یعنی دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، تو میں نے دل کو دیکھا صحیح سلامت ہے، میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں، مال کی محبت نہیں، تو میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا الحمدللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور کوئی ایسا بھی گناہ ہے کہ انسان گناہ گار ہی نہ ہو بلکہ ایمان کا جنازہ نکل جائے؟ علماء کرام توجہ چاہوں گا، اور یہ استاد گرامی کی عمر کے یہ ہمارے ظفیر حسن صاحب قبلہ 10 سال بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے، قادر چوک میں ملے تھے ان سے، میں وہاں امامت کرتا تھا، وہ آتے تھے وہاں، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے ملاقات ہونے کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، اے امام اعظم ابو حنیفہ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا بھی گناہ ہے کہ انسان گناہ گار ہی نہیں ہوتا بلکہ گناہ گار ہونے کے باوجود ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل گیا لیکن لوگوں کو شعور ہی نہ ہو، فکر ہی نہ ہو، غور و فکر ہی نہ ہو، معلوم بھی نہ ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے دو گناہ ایسی ہے کہ انسان گناہ گار ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا، حضور بتائیے وہ پہلا گناہ کون سا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ وہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں شکر کو چھوڑ دینا، مطلب یعنی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو ایمان کا شکر ہم لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا، آج کل اکثر لوگوں کو، بوڑھے بزرگ کو، اکثر نوجوانوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا، ان کا غلام بنایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا بلکہ یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، اکثر و بیشتر سب لوگوں کے زبان پر یہی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے 4 تلہ بلڈنگ ہے، اللہ کا شکر ہے زمین جائیداد ہے، اللہ کا شکر ہے دروازوں پر R15 ہے، اللہ کا شکر ہے دروازوں پر بلیٹ ہے، اللہ کا شکر ہے بیوی اچھی ملی ہے، اللہ کا شکر ہے پھوتو اچھی ملی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے پوتا عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے میرے دروازوں پر 4 چکا ہے، اللہ کا شکر ہے کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا لیکن ایمان کی حالت میں شکر کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے دوسرا سوال ہوا، حضور یہ بتائیے دوسرا کون سا گناہ ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں طرف خوف الخاتمہ، موت کے خوف کو بھول جانا، یعنی بھول جانا اپنے آپ کو کہ ہم مریں گے، موت کا ڈر دنیا میں دل میں ہو، اب موت کو بھول جائے۔ وہی حال جیسے کہ ایک بزرگ تھے حضرت
सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और इस रिवायत को सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं और इनसे सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिलने के लिए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह गए मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए गए खानका में पहुंचे तो क्या देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने खानका में बैठे हैं और आने वाला जो भी आता है तो दुआ कराने के लिए आता है, हजरत दुआ कर दीजिए मेरे कारोबार के लिए, रोजी रोजगार के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे लिए। तो कोई भी शख्स आता तो दुआ कराता और जो जाता तो उसे कुछ न कुछ आप तोहफा में देते। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह खानका में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं इस मंजर को कि आखिर देखे वो कौन सा ऐसा अमल है, बहुत चर्चा मैंने सुना है, बहुत शोहरत है इनकी, तो मैं इसीलिए आया हूँ खानका में। तो ख्वाजा गरीब नवाज देख रहे हैं। आखिरी में एक नौजवान आता है, एक नौजवान आता है सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में, कहता है हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस नौजवान के लिए दुआ कर देते हैं। वो नौजवान अब इजाजत चाहता है, हुजूर इजाजत दीजिए तो मैं अपने मुल्क जाऊं, अब इजाजत हो। तो सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इजाजत देते, उसके बाद कहते रुको ठहरो, दरवाजे पर खड़ा करते हैं, रुको ठहरो बाद में जाना मैं आता हूँ। अपने खानका में जाते हैं हुजरे में और कम से कम 2 खजूर लेकर के आते, कम से कम हर जाने वाले को 2 खजूर देते, 2 खजूर लेकर के आए। उसके बाद हाथों में दे दिया नौजवान को। कहते हैं सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के वली है और ऐसे वली है जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिलने के लिए गए हैं, ऐसे वली है। अब सोचिए इनका भी मुकाम क्या रहा होगा, कितना बुलंद बाला। वो नौजवान के हाथों में जब खजूर देते तो कहते हैं कि नौजवान तुम जा रहे हो तो रास्ते में तुम मुसाफिर रहोगे और मुसाफिर की दुआ हदीस पाक में आई है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो ऐ नौजवान पूरे रास्ते में तुम मेरे लिए दुआ करना। नौजवान चौंक गया, कहा हुजूर आप अल्लाह के वली है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुकाम अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो बुलंद बाला मुकाम अता फरमाया है। मैं आपके खानका में आया था अपनी दुआ के लिए, दुआ कराने के लिए। आप मुझसे कह रही हैं दुआ करने के लिए, मैं दुआ करूँ आपके लिए? आप तो अल्लाह के वली है, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो खताकार हूँ। तो अल्लाह के वली सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं नौजवान, अरे नौजवान तुम मेरे लिए दुआ कर देना, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दिया हूँ, अब तुम मेरे लिए दुआ करना। तो नौजवान कहता हुजूर आपके लिए दुआ करेंगे तो क्या दुआ करेंगे बता दीजिए। तो सदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं नौजवान पूरे रास्ते में बस एक ही दुआ कहना, अपने ज़बान से एक ही जुमला निकलना, वो क्या कि मेरे मौला और रब्बे कायनात सदरुद्दीन को अगर मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे। ऐ मेरे मौला और रब्बे कायनात सदरुद्दीन को अगर उठा दुनिया से तो ईमान की हालत में उठा। ईमान को हम लोगों ने क्या समझ लिया, अरे गहरे क्या खिलौना, क्या मजाक, अजमत इस्लाम को मजाक बना लिया, अजमत इस्लाम को मजाक बना कर रख लिया। नहीं, ईमान की हालत पर अगर दुनिया से चले गए तो प्यारे अगर ईमान बच गया तो क़यामत के दिन इसी पर फैसला होना है। इसीलिए प्यारे बस ये गौर व फिक्र करे, ये अपने आप को ये जिम्मेदारी से पैगाम लेकर के जाए, ये गौर व फिक्र करे कि दुनिया से मेरे मौला दुनिया से उठा तो ईमान की हालत में उठा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या पैगाम दिया, और बोले हबीबना मौलाना बारिक वसलीम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं वक्त का पाबंद हूँ, जितना वक्त दिया जाता है मैं उतना ही बोलता हूँ। बैर कैफ अभी इजाजत है तो कुछ और मैं बोलता हूँ, सुनी। तुम शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना बारिक वसलीम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम लोग के दिल में डर खौफ है ही नहीं। हजरत फतह मोहसिरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 7वीं सदी 8वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हजरत इमाम इब्ने हजर हैशमी शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब अज़्ज़वाजिर अन इक्तिराफिल कबाइर में इरशाद फरमाते हैं, एक वाक़या लिखते हैं कि एक
ہاں ایک بزرگ تھے فتح موصلی رحمت اللہ تعالی، یہ ہر وقت روتے رہتے تھے. تو ایک نوجوان آتا ہے تو دیکھتا ہے کیا ہے کہ فتح موصلی رحمت اللہ تعالی رو رہے ہیں. اور جس کے بعد جب نوجوان غور و فکر کرتا ہے، غور سے دیکھتا ہے آنسو کو، تو نوجوان کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ فتح موصلی رحمت اللہ تعالی جب رو رہے ہیں تو پیلاپن ہے آنسو میں. پیلاپن کب ہوتا ہے؟ جب تھوڑا خون ہو، تھوڑا پانی ہو تو پیلاپن ہو جاتا ہے. تو نوجوان کہتا ہے حضرت سے، فتح موصلی رحمت اللہ تعالی سے، حضرت آپ رو رہے ہیں؟ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا ہے. آپ رو رہی ہیں، آپ تو تہجد گزار ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ رو رہے ہیں. تو فتح موصلی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رو رہا ہوں اس ڈر سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے میں نے حق ادا کر دیا ہے. نماز میں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، روزہ حق ہے میں روزہ رکھتا ہوں، غریبوں کا جو حق ہے میں غریبوں کو بانٹتا ہوں، جو نیکی ہے وہ میں نیکی کرتا ہوں، جو حج فرض تھا وہ میں کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی ڈرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عبادتوں کو کہیں منہ پر نہ مار دے. اس لیے اللہ کا خوف ہے میرے دل میں. اور جب یہ بات میرے دل میں آتا ہے، جب مجھے یاد آتا ہے تو میں خوف الہی سے میں روتا ہوں. جب روتا ہوں تو میرے آنکھ سے آنسو کے ساتھ ساتھ خون بھی ٹپکتے ہیں. اس کے بعد فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا. کچھ دن کے بعد تو وہ وہی نوجوان جس نوجوان سے آپ خانقاہ میں ملے تھے، جو نوجوان خانقاہ میں آپ سے پوچھا تھا، وہی نوجوان خواب میں دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے حضرت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ فرمایا؟ تو فتح موصلی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس نوجوان سے خواب میں کہ اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت میں وہ مقام عطا فرمایا ہے. اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے حضرت آپ اللہ کے ولی تھے، نیکوکار تھے، تہجد گزار تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے تمام نیکیوں کے صدقے میں اللہ اپنی فضل و رحمت سے آپ کو بخش دیا ہے. تو وہ فتح موصلی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے نہیں، تمام عبادتوں کے صدقے میں نہیں، بلکہ میں جو روتا تھا روئے زمین پر بیٹھ کر خوف الہی سے، اللہ کے ڈر سے جو میں روتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فضل و رحمت سے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے. پھر فتح موصلی رحمت اللہ تعالی سے وہ نوجوان پوچھتا حضرت آپ جو رو رہے تھے لگاتار کنٹینیو 40 سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے، اس آنسو کا کیا بنا؟ وہ آنسو کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں کیا مقام عطا فرمایا؟ تو فتح موصلی رحمت اللہ تعالی پھر خواب میں ہی اس نوجوان سے کہتے ہیں نوجوان، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھا اے فتح تم 40 سال تک لگاتار کیوں روتے رہے، خون کی آنسو کیوں بہاتے رہے؟ تو فتح موصلی رحمت اللہ تعالی رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے مولا، اے رب کائنات، میں تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں رو رہا تھا، تیرے ڈر سے رو رہا تھا کہیں میری عبادت میرے منہ پر نہ ماری جائے، کہیں میرا روزہ میرے منہ پر نہ مارا جائے، کہیں میرا حج، میرا تقویٰ، میری پرہیزگاری، میری تہجد کہیں میرے منہ پر نہ مارا جائے. بس میں اسی ڈر سے میں رو رہا تھا اے میرے مولا. 40 سال تک میں خون کے آنسو بہاتا رہا اے میرے مولا، کیا تیری بارگاہ میں 40 سال کے بیچ میں میرا کوئی گناہ بھی آیا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے فتح 40 سال تک جب تم رو رہے تھے، 40 سال سے خون کے آنسو بہا رہے تھے، تو 40 سال سے کنٹینیو لگاتار فرشتے تمہارا کوئی بھی ایک گناہ نہیں لایا ہے، بلکہ نیکی ہی لاتے رہے ہیں، نیکی ہی لاتے رہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، رو رہے تھے یاد الہی میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. ہم لوگ کون کھیت کی مولی ہے؟ کون سی عبادت پر ناز ہے؟ ڈر خوف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو ماحول ہے تو واقف ہے آپ، ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھائے اور خود بھی علم دین سیکھے. بہرکیف میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا آپ کے دیار محبت میں پھر حاضری ہوگی. دوران تقریر میں اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو
کوئی لغزش ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. تمام علماء دین، شورا اسلام، امام صاحب کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سب مل کر پڑھیں میرے ساتھ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.